بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے صحابی کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ رات کو عورت اکیلی جا رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے عورت، تجھ کو اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو عورت کہتی ہے، یا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ہو، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کسی کی جرت نہیں کہ عورت کی طرف دیکھے بھی۔ تاریخی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا کہ آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی کنجیاں دے دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹی تو دیکھا ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیمانے لگے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑے رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم عمر فاروق آن پہنچا۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، عمر تو وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہمگائیاں شروع ہو گئیں۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر رعب پڑ سکے۔ عمر نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر 2 تھے، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ یہ تھی شان خلیفہ توم کی۔ میرے ماں باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ تو یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محترم ناظرین،
اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔